میم آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گی؟ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو واقعہ ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کی جو بات ہے وہ بہت اچھی ہے اور مجھے یہ بات شیئر کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں، آج بھی اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے، جن کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے کہ میری دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جگہ پہ جاب کرتی تھی، وہ ایک جگہ پہ کام کرتی تھی، تو اس کے والد صاحب نہیں تھے، تو کچھ مجبوری تھی، کچھ ایسی تکلیفیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو جاب کرنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ کہتی کہ ان کے حالات بہت زیادہ برے تھے اور اچھے سے وہ اپنے گھر کا جو سسٹم ہے اس کو نہیں چلا پا رہے تھے۔ تو کہتی کہ میں نے ہمت پکڑی، میں نے سوچا کہ میں کوئی جاب کر لوں، کوئی کام کر لوں تاکہ میں اپنی فیملی کا ساتھ دوں۔ کہتی کہ جب میری جاب ہو گئی تو میں بہت زیادہ ہیپی ہوئی، لیکن جو میری سیلری تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ گھر کی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہو جائے گی۔ کہتی میرا جو آفس تھا وہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا اور مجھے آٹو پہ آنا جانا پڑتا تھا، تو آٹو کا کرایہ بھی اچھا خاصا تھا۔ خیر کہتی ایسے ہی ٹائم گزرتا گیا۔ کہتی کہ ایک دن چھٹی تھی، نہیں بلکہ چھٹی نہیں تھی، کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ جب بھی لنچ بریک ہوتی تھی تو وہاں پہ جتنے لوگ بھی موجود ہوتے تھے ہر کوئی اپنے گھر چلا جاتا تھا نا لنچ کرنے کے لیے۔ تو کہتی میں ادھر بیٹھی رہتی تھی، میں اس ٹائم پہ یا تو کوئی بک پڑھ لیتی تھی یا کوئی ناول پڑھ لیتی تھی یا پھر موبائل پہ کوئی گیم وغیرہ کھیل لیتی تھی۔ کہتی کہ ایسے ہی ٹائم گزرتا گیا تو کہتی میں نے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی کہ میرے ساتھ ساتھ جو وہاں کا آفس بوائے تھا، جو صفائی کرنے والا بندہ تھا، وہ بھی گھر نہیں جاتا تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا۔ اس نے مجھے 1-2 دفعہ پوچھا کہ مس آپ لنچ نہیں کرتی؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو میں لنچ نہیں کرتی، تو وہ چپ ہو گیا۔ ایسے ہی ایک دن اس نے مجھے آ کے بولا کہ مس آپ کچھ کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں؟ تو میں نے اس کے چہرے پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی عجیب نظروں سے یا کوئی گندی نظروں سے یا کسی بری نیت سے کہہ رہا تھا، بلکہ وہ میرڈ تھا، اس کے بچے تھے۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے مجھے ایسے کیوں بولا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں تو ڈائٹنگ کر رہی ہوں نا، تو میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو وہ چلا گیا۔ اس نے پھر آ کے مجھے بولا مس آپ کچھ کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے اس کو پھر انکار کیا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، آپ مجھ سے کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ تو کہتا نہیں آپ لنچ نہیں کرتی نا تو مجھے آپ کا احساس ہوتا ہے، آپ سارا دن یہاں پہ کام کرتی ہیں اور آپ کھانا بھی نہیں کھاتی، تو مجھے آپ کا احساس ہوا، تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے اپنے پیسوں سے کھانا لے کے آؤں۔ کہتا کہ جو رزق ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا اس میں میرا کمال ہے یا آپ کا کمال ہے۔ کہتا کہ جو رزق دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے تو اس میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا اور میری دوست کہتی کہ میں اس بات کو لے کے کتنی دیر تک سوچتی رہ گئی کہ ایک انسان، ایک غریب بندہ، ایک بندہ جو کہ آفس میں صفائی کا کام کرتا ہے، جس کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے، جس میں اس کے اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے ہوں گے، اس نے پھر بھی مجھے بولا کہ آپ کھانا کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سخاوت کی کون سی حد ہے۔ ایک غریب انسان جس کے لیے 2 وقت کی روٹی خود کے لیے کھانا مشکل ہے اور وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کھانا کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ تو مجھے یہ بات پرسنلی بہت اچھی لگی۔ مجھے لگا کہ ہاں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کا بھی دھیان رکھتے ہیں، جنہیں اپنا تو احساس ہوتا ہی ہے، جنہیں دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے، جنہیں اپنی بھوک کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا جتنا انہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔
تو آج یہ واقعہ شیئر کر کے مجھے خود بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں، آج بھی دنیا میں اچھائی موجود ہے، آج بھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں ایسا کوئی موقع ملے جب آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، آپ کسی کے لیے کھانا لے سکیں، آپ کسی کے لیے چاکلیٹ لے سکیں، آپ کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ لے سکیں، آپ اس کو ضرور لے کے دیں، کیونکہ جو خوشیاں ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، اس میں صرف دل دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس دل سے وہ چیز کسی کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آپ خود کسی چیز سے محروم ہیں تو آپ دوسروں کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔